السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس کا حکم ارشاد فرمائیں اس پر عمل کرو، جو چیز کرنے کا کہہ دیں اسے تم اپنا لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کے محبوب روک دیں اس سے رک جاؤ، جس چیز کو آپ ناپسند کریں اسے چھوڑ دو، جو چیز آپ کی طبع پہ ناگراں گزرے اس کے نزدیک تک بھی نہ جاؤ۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دی ہے۔ ایمان والوں کو بتایا یہ ذات اقدس ہے، اسے دیکھتے جاؤ، جیسے یہ زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی تم زندگی گزارتے جاؤ، جو یہ کرتے ہیں ویسے کرتے جاؤ، جس چیز سے یہ روکیں اس چیز سے تم رک جاؤ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چار ارشادات آپ کو سناتا ہوں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، جو آپ نے زبان سے نکال دیا وہ ہو گیا۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، بس تھوڑے سے وقت کا دیر ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا ثلاث اقسم علیہن، تین چیزیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ احدثکم حدیثا فاحفظوہ، میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ پیسے ہیں، پیسوں میں سے پیسے گئے، انسان ہے سوچتا ہے کم ہو گیا، لیکن اللہ کے حبیب فرماتی ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر صدقہ خود کیا، اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب دی،
بلکہ ایک مرتبہ جہاد پہ جانے لگے تھے تو ترغیب دی، فرمایا اللہ کے راستے مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی اونٹوں کے اونٹ لے آئے، پھر دوبارہ کہا اللہ کے راستے مال خرچ کو، پھر اونٹوں کے اونٹ لے آئے، تیسری مرتبہ پھر کہا اونٹوں کے اونٹ لے آئے، لائنیں لگ گئیں، پھر چوتھی مرتبہ سرکار نے کہا تو وہ گئے، پیسے تھے ڈھیر سارے، سونے کا سکہ، وہ لا کے سرکار کی جھولی میں ڈال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جھولی کو یوں ایسے پکڑ کے اور ایسے حرکت دیتے ہوئے فرما رہے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کے سارے عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا، عشاء کی نماز کے بعد گیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ وہ کہتے مجھے کوئی کام تھا چلا گیا، آدھی رات کو پھر آیا، ابھی ہاتھ وہی تھے، یہی الفاظ تھے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور پھر تیسری مرتبہ سحری کے وقت آیا، اس وقت بھی وہ ہاتھ ایسے ہی کھڑے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ ایمان والے، آج تو بھی کوئی اللہ کے راستے مال دے کے خرچ کر، اللہ کے نبی اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں اور آج بھی دعا مانگتے ہیں، کوئی دعائیں لینے والا ہو تو صحیح، وہاں دعا دینے میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا مدینہ طیبہ میں پانی کی قلت ہے، فلاں کنواں ہے یہودی کے پاس ہے، کوئی ہے ان میں سے جو وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور میں اس کے لیے جنت میں چشمے کی بشارت دیتا ہوں۔ کنواں یہاں دے دو، جنت میں چشمہ مجھ سے لے لو۔ جنت کا چشمہ ایسا ہوگا، آپ جہاں جاتے کہ کہیں گے نا چشمے چل ساتھ، تو ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے گا۔ کوئی پانی کا چشمہ، کوئی دودھ کا چشمہ، کوئی شہد کا چشمہ، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ چل رہا ہے، جیسے بھی ہوگا۔ کون ہے جو خریدے گا؟ اب یہودی نے بھی سن لیا، اس نے کہا مسلمان خریدیں گے، بڑے پیسے لگائیں گے، اور میں تو اب اپنی مرضی سے لوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچ گئے، فرمایا یہ کنواں مجھے دے دو۔ کہنے لگا نا نا نا، اس پہ تو میرے بچوں کی روزی چل رہی ہے، میں کیسے دوں؟ کہ یار پیسے لے لو، اتنے لے لو پیسے، اتنے لے لو۔ بڑھاتے گئے، وہ کہنے لگا نا۔ اس نے بھی سوچا کہ آج میں نے دینا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یار ایک کام کر، چشمہ آدھا تیرا آدھا میرا، کنواں ہے آدھا تیرا آدھا میرا، کیسے کر لیتے ہیں کہ کنویں کے اوپر، اس چشمے کنویں کے اوپر ہم ایک لکڑی رکھ دیتے ہیں ایسے، ادھر والا حصہ تیرا ادھر والا میرا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ تھوڑا سا مینٹل ہو گیا ہے، مجھے کیا فرق پڑے گا، میرا تو میرا ہی رہے گا نا، میں اپنا اسی طرح چلاؤں گا، پیسے لے لیتا ہوں۔ اس نے منہ مانگے پیسے لے لیے۔ اب لکڑی رکھ دی گئی درمیان میں لکڑی رکھ دی گئی، ادھر والا حصہ حضرت عثمان غنی کا، ادھر والا دوسرے کا۔ مسلمان آئے، عثمان غنی کہیں یہاں سے لو پانی، جتنا لینا لے لو، مفت پانی لے لو۔ مسلمانوں نے مفت لینا شروع کر دیا۔ یہودی آ گئے،
کہنے لگے عثمان آپ بڑے نیک ہیں، یہ تو پیسے لیتا ہے، ہم آپ کے دین کے نہیں، آپ پانی، فرمایا تم بھی پانی لے لو۔ اب اس سے کوئی پانی خریدے نا، عثمان یعنی مفت کا پانی دے رہے ہیں، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں سمجھتا تھا میں بڑا تاجر ہوں، پر عثمان تو مجھ سے بھی بڑا تاجر نکلا ہے۔ اور اس میں کہنے لگا اب خریدو۔ عثمان کہتا میں تو تاجر ہوں، اتنا اب میں مجھے کیا فائدہ خریدنے کا، اب تو میرا ہے، کنواں آدھا میرا ہے، تم آدھا اپنا سنبھالو، اوپر سے چھت لو، جو مرضی کر لو، پانی تو میرا ہے، میں دوں گا۔ وہ اس نے اونے پونے باقی بیچ دیا۔ اب سارے کا سارا وہ خرید کر سرکار کی بارگاہ اقدس میں آئے، فرمایا عثمان مبارک ہو، اللہ نے جنت میں تیرے لیے اس سے بھی اعلیٰ چشمہ تیار فرما دیا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ دنیا میں عثمان غنی آخر عمر تک صدقہ دیتے رہے، ان کے مال میں کمی نہیں آئی۔ آخرت میں اللہ نے جو دیا وہ تو دیا ہی دیا، وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہاں جائیں گے۔ آؤ ایمان والو، اللہ کے رستے میں اگر دے سکتی ہو، کوئی غریب آ جائے، کوئی ایسا آ جائے، اس کی جھولی بھر دو، اور جھولی نہیں بھر سکتے کچھ 2 پیسے ہی ڈال دو۔ یہ مت سمجھنا تمہارا مال کم ہوگا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارا مال رحمتوں والا ہو جائے گا۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، آپ نے فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان پر ظلم کیا گیا، اس نے صبر کیا، کسی نے آپ پر ظلم کیا، آپ کا مال چھین لیا، آپ کو گالی دی، آپ کو کچھ برا بھلا کہا، آپ نے صبر کر لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کا نیلی چھت والے کا اعلان سنو، اس نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا جو بھی ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیا کرتا ہے، اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اس کی عزتیں ہوا کرتی ہیں۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر کتنا ظلم کیا گیا، وہ صبر کرتے رہے۔ حضرت بلال پہ کتنا ظلم ہوا، وہ صبر کرتے رہے، اور ظالم آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں جہاں بھی اذان کی آواز گونجتی ہے وہاں بلال کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ یہ عزتیں کون دیتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس پر بھی ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں مانگنا نہیں کسی سے، جو مقدر میں ہے وہ مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی سے کچھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ، غریبی کا دروازہ کھول دے گا۔ صبر کیجئے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں ہوں گی، اور ایسی عنایتیں ہوں گی کہ دنیا دیکھتا رہے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور میرا رسول کریم جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ آئیے دین اسلام کو اپناتے ہیں، رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سچے دین کو اپناتے ہیں۔ جو اس سچے دین کو اپناتا ہے رب تعالیٰ سے دونوں جہاں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم پہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں پکڑ لو۔ کون کون سی یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک تو اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا میری سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ قرآن پاک اور سنت مصطفیٰ کو اپناتے رہیے، جو کام اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وہ کر لیجئے، اس کے بعد سنت مصطفیٰ میں جو کام آیا وہ کر لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی خیرات آپ کی جھولی میں آ جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی۔ آج ہم سنت سے دور جا رہے ہیں، سرکار کے طریقے سے دور جا رہے ہیں۔ آئیے
سرکار کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زیادہ قیمت لگانے کے لیے زبان سے جھوٹ مت بولو۔ تجارت کرتے ہو تو بڑے آرام سے سکون سے سچ میں تجارت کرو، اس میں برکت ہے۔ اور جھوٹ بول کے 2 پیسے زیادہ بھی تمہیں مل جائے اس میں برکت نہیں ہے۔ آؤ اپنی تجارت کرتے ہیں، جو مال بیچتے ہیں لیتے ہیں اس میں سچ بولیں۔ جو سچ بولے گا اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور رب تعالیٰ اس کے دین و ایمان کو سلامت رکھے گا۔ اللہ اسے محروم نہیں رکھے گا، اپنے خفیہ خزانوں میں سے اس کی جھولی کو بھر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، کوئی چھابڑی لگا کے بیٹھا ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی پھلوں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، جس کی جو قسمت میں ہے وہ کر رہا ہے کاروبار۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنیے، التاجر الصدوق الامین، تاجر جو سچا بھی ہو، سچ بولے، امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، سچ بولے، مال پورا دے، مال میں کوئی نقص والا مال نہ دے، پورا مال جیسے زبان سے نکالا ویسے ادا کرے۔ قیامت کے دن وہ کہا ہوگا مان نبیین یوم القیامت، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسے نبیوں کے ساتھ جگہ ملے گی۔ اور کتنا سستا سودا ہے، ہم بھول گئے، ہم ادھر ادھر باتوں میں الجھ گئے۔ آؤ ایمان والو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ جو آقا علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر کام کوئی نیک کام کرنے لگے ثواب تو اس کا ہے ہی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، نیک کام میں ثواب ہوتا ہے، لیکن اصل نیت کہ یہ کام اللہ کے حبیب نے کیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے محبوب نے کیا ہے، ہمارے نبی نے کیا ہے، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ آپ پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن بسم اللہ اس لیے پڑھیے کہ ہمارے نبی بسم اللہ پڑھتے تھے، اس کا پھر اجر و ثواب اور ہوا کرتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم، یہ اللہ کا نام لینا، یہ کس لیے کہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر جاتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بہت اجر عطا فرماتا ہے، اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگے، حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر کعبہ کا طواف کرنے لگے، حجر اسود کے پاس آ گئے، حجر اسود کو چومنے سے سارے گناہ مٹ جاتے، حجر اسود کو جو چومتا ہے سارے گناہ گئے، اور یہ حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا یا اللہ اس نے سچے طریقے سے چوما تھا، وہ جب گواہی دے گا پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اب رش زیادہ ہے، کوئی اسے چوم نہیں سکتا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دور سے ہی ایسے کر کے ایسے کر لو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس گئے، اسے چومنے لگے، ایسے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے اے پتھر، اے حجر اسود سن لے، تو ایک پتھر کا پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ ہاں اس چیز کو چوما ہے جس چیز کو میرے محبوب نے چوما ہے، میرے نبی نے چوما ہے۔ آئیے سرکار کی اداؤں پہ قربان ہوتے ہیں، سرکار کے ارشادات پہ قربان ہوتے ہیں، ہر عمل کرتے وقت یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اٹھتے وقت کہیے بسم اللہ، یہ کس لیے کہ میرے محبوب اٹھتے وقت کہتے تھے بسم اللہ، بیٹھتے وقت کہیے بسم اللہ، بسم اللہ الحمدللہ، یہ سارے کلمات کیا ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمائے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے مسجد کی دعا پڑھیے، نکلتے وقت مسجد کی دعا پڑھیے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، نسلیں تقسیم کرتی رہیں ختم نہیں ہوگا۔
یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آؤ اللہ کے وعدے پہ قائم رہتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس دین کے بارے میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں ایک سفید روشن چیز اس شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شریعت مطہرہ میں کوئی ابہام نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے میں کوئی ابہام نہیں، بالکل اللہ کے نبی کا طریقہ واضح اور صاف ہے۔ فرمایا لیلھا کنہارھا، ہر جگہ دن بھی آتا ہے رات بھی آتا ہے، دن کو اجالا ہوتا ہے رات کو تاریکی ہوتی ہے، لیکن میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمک رہی ہے، میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمک۔ اگر کہیں کو حالات ایسی آ جاتے ہیں پھر بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، سرکار کے طریقے پر چلتے ہیں۔ آئیے اس شریعت مطہرہ پر چلتے ہیں، سرکار کے بتائے ہوئے ارشادات پہ چلتے ہیں۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہ چلتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ ایک لمبی حدیث پاک ہے، اس کو ذرا ایک دو لفظ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمانے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مومن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی مسلمان بھائی کو، آپ اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے، آپ اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ آپ جا رہے تھے، ایک بھائی یا سامان اپنا اٹھا رہا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے سر پہ سامان لاد دیا، آپ نے اس کی تکلیف وہ دور کر دی۔ آپ کے پاس پانی ہے، کسی کو پیاس لگی، آپ پانی کا گلاس سے دیتے کہ بھائی پانی پی لیجئے، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ کوئی کھانے کی طلب تھی، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا، آپ نے اسے کپڑا دے دیا، یہ اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ کسی کو کوئی تنگ کر رہا تھا، آپ نے روک دیا اسے، بھائی اسے تنگ نہ کرو، وہ رک گیا، یہ بھی اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ بھائی تکلیفیں ہزار قسم کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن سے تکلیف کو دور کرے گا، دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اسے دور فرما دے گا۔ قیامت کی تکلیف کتنی بڑی ہے، قبروں سے نکلیں گے، سورج سر پہ ہوگا اور انسان کانپ رہا ہوگا، تھر تھر اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ او آج کسی کا بھلا کر دو، انشاءاللہ کل قیامت کے دن نیلی چھت والا تم پہ بھلا کر دے گا۔ اور کسی کا وعدہ سچا ہو یا نہ ہو، آمنہ کے لال نے جو وعدہ فرما دیا وہ بالکل سچا ہی سچا وعدہ ہے۔ آؤ اپنے ایک دوسرے کا خیال رکھو، ارد گرد خیال رکھو، ہر مسلمان کا خیال رکھو، پریشانی دکھ تکلیف میں اس کا خیال رکھو۔ جو کسی کی پریشانی دور کرتا، نیلی چھت والا اس کی پریشانی بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔